اٹھو میرے دنیا کے غریبوں کو جگا دو، اٹھو میرے دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاش عمرہ کے ان مکینوں کو بگا دو، جس کھیت سے تہکان کو میسر نہ ہو روٹی، اس کھیت کے ہر کھوتے گندم کو جلا دو۔ صاحبہ صدر جعفر قریشی صاحب، کونسل آف گائیڈنس کے چیئرمین جناب راشد خلیل بھائی، اور یہاں پر جناب مظفر صاحب، جناب غلام حسین صاحب، محمد علی طلب صاحب اور اپن بلبل صاحب اور محمد حسین حقانی، جس سے واقعی طور پر بابا BSF کہا جاتا ہے، اور تمام نونہاروں کو میرا پرخلوص سلام عقیدت ہے۔ دوستو، تاریخ دو طرح کی ہوتی ہے، یعنی ایک تاریخ جسے حکمران لکھتے ہیں، ایک تاریخ جسے عوام لکھتے ہیں۔ ایک تاریخ جو حکمران لکھتے ہیں وہ حکومت چھون جاتے ہیں اور غیر حقائق باتیں لکھی جاتی ہیں، اور ایک تاریخ جو آپ طالب علم لکھتے ہیں، مزدور لکھتے ہیں، کہانی نویس، قلمکار اور درد دل رکھنے والے لوگ، تو گلگت بلتستان کی بھی مختصراً دو تاریخ لکھی جا رہی ہے۔ پہلو کا پہلو 1947 میں ہم کہتے ہیں، آج میں تحریر نہیں کروں گا، کچھ تحریری یعنی دل کی باتیں کروں گا، تقریر سے ہٹ کے، جو سے ہٹ کے۔ 1947 میں ہمارے بزرگ کہانی کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو آزاد کیا گیا اور گلگت بلتستان کا الحاق پاکستان کے ساتھ ہوا۔ یہ ہمارے ساتھ لوگ کہتے ہیں، اور ماہرین بھی، کونسلر حضرات بھی، اور وہاں کے سیاستدان بھی، مطلب سب کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کا پاکستان کے ساتھ الحاق ہوا ہے۔ یہ حکمرانوں کی لکھی ہوئی پٹی پڑھائی ہوئی ایک تاریخ ہے جسے ہمارے بزرگ گن گاتے رہتے ہیں، یعنی گلگت بلتستان کا پاکستان کے ساتھ الحاق ہوا، اور آج تک اس الحاق کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے بزرگ کا یہ سوال ہے، یہ مطالبہ ہے، اور BSF کا بھی یہ مطالبہ ہے، کیونکہ یہاں آنے سے پہلے میرے اوپر پابندی بھی عائد کی گئی ہے کہ BSF کے نظریات سے ہٹ کے، تو ٹھیک ہے، میں نے دو نظریں واضح کیے۔ بے شرموں کی طرح ہنس سے کچھ نہیں ہوگا، مسکرانے سے کچھ نہیں ہوگا، تاریخ بدل نہیں سکتی ہے۔ ایک دوسری تاریخ ہے جسے ہم قوم پر تحریر کر رہے ہیں۔ ہم جیلوں میں جا کر لوگوں کی مسکراہٹیں برداشت کر کے، لوگوں کی طنز برداشت کر کے، لوگوں کی تانے برداشت کر کے، جب ہم نے جد و جہد کی، آگے دیکھا اقوام متحدہ کی قراردادوں میں، تو یہ واضح طور پر میرے طالب علم ساتھیوں، بتیوں بتانا حقیقت درست، بالکل حقیقی بات، جتانا گیا حلوہ ڈالا، تبارک سوچنے اتام اردو کو چپ پڑا، امام باروں نے قبضہ میں صرف صحیح سننا خطوصوں تھی، لیکن مجھ جیسے فقیر سیدوں سے BSF کو تو خیر واسطہ پڑھتا رہا ہے، طالب علموں کو بھی پڑھتا رہا ہے۔ گلگت بلتستان کو جب ہم نے کہانی دیکھی تو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان بھی ایک ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، یعنی متنازع علاقہ ہے۔ واضح طور پر اب آپ کسی کتاب کے حوالے سے یہ ضرورت نہیں ہے، آپ یونو کی ویب سائٹ میں جائیں اور وہاں معلوم کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے حکمرانوں نے گلگت بلتستان کی الحاق کو تسلیم نہیں کیا۔ اقوام متحدہ میں جا کر کشمیر کے ساتھ گلگت بلتستان کو بھی متنازع رکھا ہوا۔ پھر ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ ہمیں دعا کیا جائے، ہمیں قومی اسمبلی میں سیٹیں دی جائے۔ یہ تمام فضولیات ہے، بکواس ہے، بالکل بکواس ہے، اور اس کی کوئی آئینی تعلیم کے تحت، پاکستان کے قانون کے تحت ہمیں یہ کہنے کا حق نہیں ہے، یہ مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے کہ ہمیں صبح کیا جائے۔ دوستوں، اس وقت عالمی صورتحال پر آپ نظر رکھیں۔
ان کی طاقت ہو. عالمی طور پر پہلے دو طاقتیں ہوتی تھیں، روس اور امریکہ. آج ایک طاقت امریکہ پر سمجھ چکا ہے. کیوں؟ ہم امریکہ مزاحمت کی نعرہ لگاتے ہیں، ڈاؤن امریکہ کرتے ہیں، ان کی جنگیں کو ڈراتے ہیں. کیوں؟ ٹھیک ہے، ان کی سامراجیت سے آپ کو نفرت ہونی چاہیے، ظلم و بربریت سے نفرت ہونی چاہیے، لیکن امریکہ نے یہ مقام علم و عمل سے سکھا ہے. اعلیٰ ٹیکنالوجی اور سائنس کو برطرف کرنے سے آج امریکہ پوری دنیا کا حکمران بنا ہوا ہے. آج چاہتے ہیں، امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے حدود کے تحت، اپنے مفادات کے تحت دنیا کو موڑا جائے، دنیا کی کو تبدیل کیا جائے. کیا آپ کو دلچسپی نہیں ہو رہی؟ اگر دلچسپی نہیں ہے تو ہاتھ کھائے میں بیٹھ جاتا ہوں اور پاکستان زندہ باد اور ہاتھ کے نعرے سنتے جائیں. چونکہ امریکہ کے آشرواد سے مسئلہ کشمیر پر مذاکرات ہو رہے تھے، انڈیا اور پاکستان مسئلہ کشمیر پر مذاکرات کر رہا تھا. آپ کو یاد ہوگا 4 سال میں کچھ بھی نہیں ہوا. مظفر آباد کی سرحد کھل گیا، یعنی کشمیریوں نے جس جہاں کرتے اپنی سرحدوں کو کھول دیا، لیکن دلی پاکستان کا کوئی بھی سرحد، نہ کشمیر کا راستہ کھلا، نہ لداخ کا راستہ کھلا، کچھ بھی نہیں کھل سکا. اور آج پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یعنی ملٹری اور انڈین اسٹیبلشمنٹ مل کر انہوں نے میں یہ پوچھا کرنا چاہتا ہوں کہ بمبئی کا حملہ پروڈیوس کیا، یہ پاکستانی آزاد اور راہ کا نسخہ کا ڈرامہ تھا تاکہ مسئلہ کشمیر پر مذاکرات کا اختتام ہو. اور یہ طے کیا گیا ہے کشمیر کا قانون ہے کہ مقبوضہ کشمیر اور کشمیر لداخ وہاں انڈیا میں ہے اور گلگت بلتستان پاکستان کے لیے مل جائے. یہ ایک ریل تحریر کا سمجھوتا ہو چکا ہے جس کے لیے بمبئی کا ڈرامہ رچایا گیا. گلگت بلتستان جب آزاد ہوا 62 سال ہو چکے ہیں. آپ کی کیا بات ہے؟ میں سوال کرتا ہوں نوجوانوں سے، کیا بات ہے؟ کوئی وہاں پر ڈھنگ کی کوئی یونیورسٹی ہے؟ کوئی وہاں ڈھنگ کی کوئی پروفیشنل کالج ہے؟ وہاں میڈیکل کالج ہے، انجینئرنگ کالج ہے، ٹیکنیکل آئی ٹی کالج ہے، درسگاہیں ہیں؟ نہیں ہے. تراکم انٹرنیشنل یونیورسٹی کے نام پر ایک ڈھبا وہاں پر لگایا گیا ہے چند کپڑوں کا اضافہ کر کے. اور آج کی یہ حقیقت ہے کہ 1961 میں مرحوم ٹوٹو نے جو آپ کو پروفیشنل سیٹر دی تھی اس فٹ میں ایک کا بھی اضافہ نہیں ہوا. وہی سیٹیں میڈیکل کی جو 1961 میں ٹوٹو نے دیا آج تک چل رہا. تو اس سے مطلب ہمارے رہنما بالکل خاموش بھی رہتے ہیں. چونکہ آج یوم دفاع ہے. یوم دفاع یعنی کس کا دفاع؟ اسلام کا دفاع، پاکستان کا دفاع. 62 سال ہو چکے ہماری قوم دفاع کرتے کرتے. 1971 میں بیچارے ڈگری بستی کٹ مرے، 1963 میں کٹ مرے، جنگل بھاگے کرنیل میں کٹ مرتے رہے، چاہے اس کے آزاد میں کٹ مرتے رہے. کس کے لیے؟ فقط 2 چیزوں کے لیے، اسلام اور پاکستان. یعنی جنگی پاکستان کے لیے نہیں، اس دھرتی کے لیے نہیں جو ہماری ماں ہے، اس دھرتی کے لیے جس نے ہمیں 62 سال سے تفصیل نہیں کیا ہے. اس دھرتی کے باشندوں کے لیے جنہوں نے کہا کہ تم مسلمان نہیں ہو. بالکل نہ، ہم تو مسلمان کے اتحاد کا تبادلہ ہمارے بزرگوں کے، لیکن انہوں نے ہمیں مسلمان نہیں جانا. اس کا ثبوت یہ ہے 1971 سے میں حقیقت بیان کرتا ہوں. گلگت میں کوئی بھی قوالیت نہیں تھی، کوئی بھی شیعہ سنی تنازع نہیں تھا، ایک زندہ اہل سنت قتل نہیں ہوتا تھا. لیکن جب بنگلہ دیش کو پاکستان کے آرمی نے ہاتھوں سے گھما کے وہاں پر سوچ سے کھا کے جب وہ گلگت پاکستان میں آئے تو انہوں نے یہ اپنی قوالیت چلائی ہے. بالکل واضح طور پر عام ریکارڈ بات ہے. آج ایک کونسل میں ڈپٹی اسپیکر بیٹھا ہوا ہے، اس نے باقاعدہ نعرہ لگایا سرفائنائزیشن کے خلاف، اور وہیں پھر قوالیت چل پڑا. پھر وہاں ایجنسیوں نے وہ کھیل کھیلا
1988 میں باقاعدہ پاکستان آرمی کے ٹرکوں کے چل کر گلگت بلتستان پر پتھر کشی کی گئی. یہ کوئی افغانستان کے یا ہندوستان کا افواج نہیں ہے، یہ پاکستان کے لوگ ہیں، پاکستان کی ایجنسیاں تھی جنہوں نے گلگت بلتستان پر پتھر کشی کی. اور آج گلگت بلتستان میں پھر ہمارے 22 سے